کمیٹی نے کرنے ہیں جن کی صدارت وزیر اعظم صاحب کریں گے نکلی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ڈاکٹر فیصل سلطان جی. شکریہ شفیع صاحب. میں بہت مختصراً وہ تمام چیزیں بیان کر دوں جس کے پس منظر میں آج کی جو گفتگو تھی, کنسلٹیشن تھی, وہ ہوئی, اور اس کا زیادہ تر کا تعلق بیماری کی موجودہ صورتحال, اس کے پھیلاؤ اور آنے والے خطرات کا ذکر تھا. سب سے پہلے یہ کہ جو قومی سطح پہ پازیٹیوٹی کی پرسنٹیج ہے وہ 7% کے قریب گزشتہ 24 گھنٹوں کا ذکر تھا. سب سے پہلے یہ کہ جو قومی سطح پہ پازیٹیوٹی کی پرسنٹیج ہے وہ 7% کے قریب گزشتہ 24 گھنٹوں میں دیکھی گئی, اور یہ کئی پچھلے ہفتوں کی نسبت زیادہ ہے. اسی طرح جو کل تعداد پیشنٹس کی ہے وہ بھی 2000 سے اوپر چل رہی ہے, جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور سب سے اہم یہ کہ ہمیں خیال ہے اور خدشہ ہے کہ اگر اس سٹیج کے اوپر, اس موقع کے اوپر کچھ اہم گئے تو ہو سکتا ہے کہ بیماری کا پھیلاؤ اس حد تک آگے بڑھتا رہے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ, ہمارے ہسپتالوں پہ اس کا شدید دباؤ آنا شروع ہو جائے. تو یہ وہ ہیلتھ کا, صحت کا وہ پس منظر تھا بیماری کے بارے میں جس کو بیسس بنا کر جو تمام ڈیسیجنز یا ڈسکشن کی گئی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اہم موقع ہے اس بیماری کو سلو کرنے کا, روکنے کا, اس کے پھیلاؤ کے اوپر قابو پانے کا. تو یہ جب چیز سامنے رکھی گئی تو اس کے بعد پھر تمام دیگر ڈسکشن جو تھا, جو بحث تھی, گفتگو تھی, وہ تمام جو وزیر صحت ہیں, وزیر تعلیم ہیں صوبوں میں, فیڈریٹنگ یونٹس میں, اور شفقت صاحب کی صدارت میں یہ گفتگو ہوئی. تو باقی میں اوور ٹو یو شفقت صاحب. جی, تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے سارے صوبوں کی جو صحت کی سچویشن تھی اس کو بڑے غور سے دیکھا, اور یہی فیصلہ کیا کہ جو بیماری کا جس طرح اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہمیں ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جس سے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کی جا سکے. تو اس سلسلے میں جو پہلا فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ 26 نومبر سے, یعنی کہ آج سے 2 دن بعد, پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں, جس میں یونیورسٹیز ہیں, جس میں کالجز ہیں, جس میں سکولز ہیں, جس میں ٹیوشن سینٹرز ہیں, یا اس قسم کے اور جو لرننگ کے ادارے ہیں, ان ساروں میں گھر سے پڑھائی, یعنی کہ وہ بند ہو جائیں گے. اسکولوں میں اور ان تعلیمی اداروں میں بچے نہیں آئیں گے, اور وہ گھر سے بیٹھ کے اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھیں گے. اس سلسلے میں جو ہوم ورک ہے وہ جہاں پہ آن لائن ہے وہاں پہ آن لائن ہوگا, جہاں پہ آن لائن نہیں ہے وہاں پہ اساتذہ جو ہیں وہ ہوم ورک پرسکرائب کریں گے, جو کہ صوبائی حکومتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا ان کے والدین آ کے بچوں کو کیا ہوم ورک دکھائیں, لے جائیں, یا جو بھی ہے. لیکن ہر ممکن کوشش کی جائے گی سب حکومتوں کی طرف سے کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے, لیکن بچے جو ہے عمومی طور پہ کوئی کلاس, کوئی سلسلہ, کوئی آرگنائزڈ کلاس جو ہے وہ اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں وہ نہیں ہوگی. اور یہ سلسلہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک گھر سے پڑھائی یا ہوم لرننگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. 25 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک مکمل سردیوں کی تعطیلات ہوں گی, چھٹیاں ہوں گی, جو کہ 25 دسمبر سے لے کے اس میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے. 11 جنوری کو انشاءاللہ تعالی, آج سے تقریباً 6 ہفتے بعد, جب حالات کوئی بہتر ہو جائیں گے تو اس کے لیے پھر ہم امید کرتے ہیں کہ 11 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ کھول دیے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک ریویو سیشن ہوگا جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت بیماری کی صورتحال کیا ہے
اور اس کے مطابق فیصلہ جو ہے کیا جائے گا. لیکن انشاءاللہ تعالی 11 جنوری کو اسکول جو ہیں اور تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی امتحانات دسمبر کے پیریڈ میں ہونے تھے وہ ہم نے ملتوی کر دیے ہیں. وہ اب جو 15 جنوری اور اس سے آنورڈ جو ہے امتحانات ہوں گے. ان میں کچھ ایکسیپشنز ہیں, کچھ ایسے امتحانات ہیں جو کہ جاری رہیں گے. اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل پروفیشنل ایگزام کے بارے میں کچھ بتائیں گے. جی جیسے شفقت صاحب نے فرمایا کہ جو امتحان جو اسیسمنٹ ایگزامز ہیں وہ تو بہرحال محکمہ تعلیم جو ہے اس کے بارے میں جیسے انہوں نے بتایا انسٹرکشنز ایشو کرے گی. لیکن کچھ انٹرنس ایگزامز جیسے ایم ڈی کیٹ وغیرہ جو اسیسمنٹ ایگزامز انٹری کے لیے ہیں وہ اپنی روٹین کے مطابق جاری رہیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مینج کرنا ماسک کے ساتھ, ایس او پیز کے ساتھ, اور وہ ایک دن کا امتحان ہوتا ہے تو یہ عین ممکن ہے اور سیفٹی کے ساتھ بالکل تمام احتیاط کے ساتھ اس کو کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کی ایکسیپشن اس طرح کے جو انٹرنس ایگزامز ہیں وہ ان کی اجازت ہوگی, جیسے کہ پہلے بھی گزشتہ ویو میں بھی جب اس طرح کے امتحان یا اس نوعیت کے امتحان آئے تھے تو ان کو اجازت دی گئی تھی. شکریہ. جی اس میں میں ایک اور اضافہ کر دوں کہ جو کسی بھی سطح پہ اگر کوئی ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں کوئی امتحان ہو رہا ہے, کوئی ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہے, کوئی اور ہے, تو وہ ایگزام جو ہے وہ جاری رہیں گے. لیکن بچوں کے جتنے امتحانات دسمبر میں ہونے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں مڈ جنوری جو ہے اس وقت تک پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں. ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز جو ہیں وہ تو فوری طور پہ آن لائن لرننگ جو ہے وہ شروع کر دیں گی. اور یونیورسٹی کے ہاسٹلز جو ہیں ان میں 1/3 یعنی کہ تیسرا حصہ طلباء کا ہوگا. باقی اور وہ بھی وہی جو ضروری ہیں, کوئی باہر سے تعلیم کے لیے بچے آئے ہوئے ہیں یا ایسے بچے جن کے علاقے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ریموٹ آن لائن ہو, انٹرنیٹ اویلیبلٹی نہیں ہے, تو وہ رہ سکتے ہیں ہاسٹل میں. لیکن صرف 1/3 حصہ جو ہے طلباء کا وہ ہاسٹل میں رہے گا. اس کے علاوہ صرف ان کو انٹری اجازت ہوگی جو کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کوئی لیب کا کام کر رہے ہیں, تو وہ یونیورسٹیز اس سلسلے میں خود فیصلہ کریں گی. تو میں ذرا دوبارہ اس کو تھوڑا دہراتا ہوں کہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک سارے طلباء کی جس بھی لیول کے ہوں, یونیورسٹی لیول کے ہوں, جس بھی لیول کے ہوں, وہ اسکول کالج یونیورسٹیز میں نہیں آئیں گے اور وہاں پہ گھر پہ تعلیم جو ہے وہ جاری رہے گی. اور اس کے بعد 25 دسمبر سے 10 جنوری تک تعطیلات چھٹیاں ہوں گی اور پھر انشاءاللہ 11 جنوری کو سارے ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. جو اور ایکسیپشن ہے جو ہم نہیں بند کر رہے, جو وہ ووکیشنل ادارے, وہ ہنر کے ادارے جن میں ریگولر کلاس روم سیٹنگ نہیں ہے بلکہ آن دا جاب ٹریننگ ہو رہی ہے, فیکٹری میں ٹریننگ ہو رہی ہے, باقی چیزوں میں ٹریننگ ہو رہی ہے, وہ چلتے رہیں گے. اور ڈاکٹر صاحب بتانا چاہیں گے سینئر. جی اسی طرح جو سینئر میڈیکل ایئرز کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ جاری رہے گی جیسے کہ پہلے بھی تھی, جو کہ کلینکل ایریاز کے اندر ہوتی ہے اور اس میں وہ پریکٹیکل ٹریننگ کی مد میں شمار ہوتی ہے. یہ بھی میں عرض کروں کہ یہ جب تک یہ گھر سے پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے, یعنی کہ تقریباً 1 ماہ 26 نومبر سے لے کے 24 دسمبر تک, تو یہ اسکول جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ اساتذہ کی ضرورت ہے, ان کو اساتذہ کو آنا پڑے گا, وہ وہاں پہ اسکول میں ہوں گے. اسکول جو ہیں وہ چلتے رہیں گے سوائے اس کے کہ وہاں پہ طلباء جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہم یہ سفارش کر رہے ہیں کہ جو امتحانات بورڈ کے امتحانات مارچ میں یا اپریل میں ہونے تھے ان کو مئی جون میں لے جایا جائے, تاکہ جب تعلیمی ادارے کھلتے ہیں تو طلباء کو اپنا کورس ورک مکمل کرنے کا وقت مل جائے. اور اسی طرح یہ بھی تجویز ہے کہ جو نیا تعلیمی سال ہے
جو کہ سرکاری اسکولوں میں اپریل میں ہوتا ہے وہ اگست تک لے جایا جائے اور گرمیوں کی چھٹیاں کم کر دی جائیں کہ جا کے جو وقت ہے یا مارچ کی چھٹیاں کم کی جائیں کہ جو تعلیم میں فرق پڑا ہے تو وہ اس کو کور کیا جا سکے. تو یہ چند ایک فیصلے ہیں اور ہم عوام کو سب کو بار بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور یہ سارا معاملہ انڈر ریویو رہے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کریں گے اور یہ بیماری کم ہوگی اور جنوری کے مڈل میں تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے شروع ہو جائے گا. بہت مہربانی, شکریہ. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور مشیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان پریس کانفرنس کر رہے تھے. تعلیمی اداروں سے متعلق آج اجلاس ہوا. صوبوں نے تعلیمی اداروں سے متعلق تجاویز پیش کی ہیں. بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. 26 نومبر سے تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے اور گھر سے تعلیم حاصل کرنے کا عمل جاری رہے گا, جبکہ 24 دسمبر تک آن لائن کلاسز بھی ہوں گی, جس کے بعد 25 دسمبر سے 10 جنوری تک سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی. دسمبر میں ہونے والے تمام امتحانات بھی ملتوی کر دی گئے ہیں. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں, اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ 26 نومبر سے تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے اور گھر سے تعلیم حاصل کی جائے گی. 24 دسمبر تک آن لائن کلاسز ہوں گی, جبکہ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک سردی کی چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے. دسمبر میں ہونے والے تمام امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں. آپ کو آگاہ کریں, وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس کی. نوکریوں کے سلسلے میں ہونے والے ٹیسٹ جاری رہیں گے. شفقت محمود نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی واضح کیا ہے یونیورسٹی فوری طور پر آن لائن لرننگ شروع کر دیں گے. آپ کو آگاہ کریں, یونیورسٹیوں میں فوری طور پر آن لائن لرننگ کا عمل شروع ہوگا. حکومت کا 26 نومبر سے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اہم اعلان سامنے آ چکا ہے اور آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں کہ 26 نومبر سے پاکستان میں آن لائن تعلیم دی جائے گی. شفقت محمود نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ واضح کیا ہے 26 نومبر سے 24 دسمبر تک آن لائن تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور اس حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی. آپ کو آگاہ کرتے چلیں, تعلیمی اداروں سے متعلق آج اجلاس ہوا. دسمبر میں ہونے والے تمام امتحانات بھی ملتوی کر دیے ہیں. شفقت محمود نے یہ واضح کر دیا ہے 11 جنوری سے تمام تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے. آپ کو آگاہ کریں 26 نومبر سے تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے اور گھر سے تعلیم حاصل کرنے کا عمل جاری رہے گا. نوکریوں کے سلسلے میں ہونے والے ٹیسٹ جاری رہیں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یونیورسٹی فوری طور پر آن لائن لرننگ شروع کر دیں. شفقت محمود نے اپنی پریس کانفرنس میں اہم معاملات پر گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت کا 26 نومبر سے تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ ہے اور 26 نومبر سے پاکستان میں آن لائن تعلیم دی جائے گی. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کریں کہ اس حوالے سے مزید ہمارے ساتھ موجود ہیں زیغم نقوی, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. زیغم نقوی, اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, ملک بھر میں جو کورونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 26 نومبر سے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور تمام بچوں کو آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس پر منتقل کر دیا جائے. اور اس دوران جو تمام ایس او پیز ہیں اس کے ساتھ اساتذہ کے حوالے سے ابھی تک فیصلہ ہونا باقی ہے کہ وہ اپنے اسکولوں میں حاضر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن جو ابھی تک وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 26 نومبر سے لے کر 24 دسمبر تک جو ہے تعلیمی ادارے بند کر دیا جائے اور آن لائن منتقل کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ جو آگے جو موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی وہ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک وہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آج وفاقی وزارت جو وزیر تعلیم ہے شفقت محمود کی سربراہی میں بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ہوئی, جس میں جو کرونا کیسز کا ڈیٹا ہے اس کا اور تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم نے جو جائزہ لیا ہے اور اس میں یہ اصولی طور پر اتفاق کیا گیا ہے کہ جو بڑھتے کیسز ہیں کیونکہ 82% جو ہے وہ جو کیسز ہیں اسکولوں میں بڑھ چکے ہیں اور اس پر تعلیمی ادارے فوری طور پر بند کر دیے جائیں. اور جو تعلیمی جو وزراء تھے, وزرائے تعلیم تھے, انہوں نے یہ اصولی موقف اختیار کیا کہ جو تعلیم بچے کسی صورت بھی بغیر امتحان کے اس سال پروموٹ نہیں کیے جائیں گے اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہ کھلے رہیں گے. اور اس دوران جو شیڈولڈ کے امتحانات ہیں وہ بھی مؤخر کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا. یہ سفارشات وفاقی جو وزرائے تعلیم جو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ہے یہ وفاقی حکومت کو بھجوائے گی اور وفاقی حکومت اس بارے میں حتمی فیصلہ کرے گی. جی ٹھیک ہے زیغم نقوی, یہ بھی اپڈیٹ کیجیے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کب سے ہوگی یونیورسٹیز میں اور اسکولوں میں.
जी बिल्कुल, चूंकि ये आज जो एक सिफारिशात तैयार की गई हैं ये एनसीओसी को भिजवाई जाएगी और एनसीओसी अपनी सिफारिशात जो है वो एनसीसी को भिजवाएगी और हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में होने वाली एनसीसी में किया जाएगा। और चूंकि ये इसका इतलाक जो है वो फौरी तौर पर होगा, कल का एक दिन है जिसमें बच्चों को होमवर्क दिया जाएगा और उनको जो मुंतकिल ऑनलाइन एजुकेशन पर मुंतकिल करने के हवाले से इकदाम किए जाएंगे और इस हवाले से बच्चे जो हैं वो कल का दिन आएंगे और परसों से यानी 26 जो नवंबर है वहां से तालीमी इदारे जो है वो बंद कर दिए जाएंगे और बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन के इदारे हैं वो मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे और वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने भी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने ये कहा है कि जो एंट्री टेस्ट हैं वो भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे, लेकिन जो तालीम बच्चों की सेहत पर किसी सूरत भी समझौता नहीं किया जा सकता। जी।